لا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے حصول کے لیے اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلالہ عطا فرمایا، جس نے خواجگان کا خوبصورت اہتمام تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی اس جامع مسجد میں منعقد کیا گیا۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے فضل اور کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آج کی یہ حاضری خدا کرے ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور عزت پر فرمائے۔ قبل اس کے کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ باتیں عرض کروں، اس مہینے کی مناسبت سے سرخیل صحابہ اور حقیقی نقشبندیوں کے پیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر صرف ایک جملہ قبول فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سیدنا صدیق اکبر پوری امت کے سانجے ہیں، مگر خاص طور پر جو آپ میں نقشبندی تشریف فرما ہے وہ پوری وارفتگی کے ساتھ ان جملوں کا حظ اٹھائیں گے۔ آپ میری فرید کا ذکر کریں تو میں تو دوڑ ڈالوں گا۔ اب میں نقشبندیوں کے پیر کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کہ جشن خواجگان ہے۔ حضور کے صحابہ کو 9 مدارج میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اوپر خلفائے راشدین ہیں۔ اب آپ نے گننا بھی ہے اور میرے ساتھ ساتھ چلنا بھی ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اوپر، نمبر 1 صحابہ میں خلفائے راشدین جن کی تعداد ہے 4۔ دوسرے درجے پر آتے ہیں 10 مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب میرے مصطفیٰ کے کلاس میں بیٹھنے والے جنہیں آقا نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں نقبا، جن کی تعداد ہے 12۔ 3 قبیلہ اوس کے صحابہ تھے اور 9 قبیلہ خزرج کے صحابہ تھے۔ چوتھے درجے پر آتے ہیں کاتبین
وحی جن کی تعداد ہے 40. کتنی؟ 40. پہلی وحی جناب خالد بن سعید نے لکھی اور آخری وحی ابی بن کعب نے لکھی. پانچویں درجے پہ آتے ہیں 313 بدری. چھٹے درجے پہ آتے ہیں 700 احد والے. آٹھویں درجے پہ آتے ہیں 3500 خندق والے. اور 9ویں درجے پہ آتے ہیں 12,000 فتح مکہ والے. اندر سے 9 پورے ہو جی سر. یہ 9 مدارج ہیں حضور کے صحابہ کی. اب آپ ان 9 کے 9 مدارج میں عظمت ابو بکر پر یہ جملہ قبول فرمائے. 9 کے 9 مدارج میں کسی ایک درجے کو اٹھا کر دیکھ لیں. ان 9 کے 9 درجوں میں سب سے اوپر کی شخصیت کا نام آپ کو ملے گا، وہ سیدنا صدیق اکبر. سر پہلے سے یہ اتنی بات کافی ہے آپ کی عظمت پر اور آپ کی شان پر. کہتے ہیں تو ایک اور سنا دیں. میرے اور آپ کے آقا نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، آپ یمن میں تھے. اللہ یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ، چونکہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا بزنس کرتے تھے، تو تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ سے یمن تشریف لے کر گئے ہوئے. وہاں پر آپ کے دوستوں نے مخاطب ہو کر آپ سے کہا کہ یہاں اسدی قبیلے میں ایک بزرگ شخصیت ہے، تو کیوں نہ چل کے ان کی زیارت کی جائے، ان کو سلام کیا جائے. یہ 12-14 دوست تھے. یہ قطار بنا کر اسدی قبیلے کے اس بزرگ سے، درویش سے، فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. وہ اتنے ضعیف تھے کہ ایک ہاتھ سے نہ ایسے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی باؤں کو ایسے اٹھا کر ملاقات کرنے والے کو سلام کرتے، دیکھتے اور کہتے ٹھیک ہے گزر جاؤ. یعنی یہ آپ کی باؤں کی جگہ اس درویش کی، بزرگ کی ایسے آنکھوں پر جھکی ہوئی تھی، ذوف کی وجہ سے. تو یہ 12-14 ساتھی تھے سرکار صدیق اکبر کے ساتھ. یہ ایسے قطار بنا کے آئے اور سلام کرنے لگے. وہ ایسے کر کے دیکھتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلو چلتے گئے. جب سارے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر ہے. اس نے ایسے کر کے دیکھا، سلام ہوا، پہلوں سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے چلو آپ سے کیا لگا سر ٹھہرتے ہیں. آپ ہو گئے. اس نے کہا آپ قریشی ہیں؟ آپ نے کہا جی. حرم میں رہتے ہیں؟ جی. مکہ سے؟ جی. نام ابو بکر ہے؟ جی. کہنے لگا پھر اپنے پیٹ سے کرتا اٹھائے. آپ نے فرمایا ایک تو آپ میرا قبیلہ جانتے ہیں، دوسرا میرا شہر جانتے ہیں، تیسرا میرا محلہ جانتے ہیں، چوتھا میرا نام جانتے ہیں، اور پھر آپ میرے پیٹ سے مجھے کپڑا بھی اٹھانے کہہ رہے ہیں. وجہ کہنے لگے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی کا نکارہ بجنے والا ہے، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں آخری نبی کی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس نبی کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والا ایک بچہ ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر شخص ہوگا. کو پتا چلا ہے بچے سے مراد کون ہے؟
ایک بچہ ہوگا اور ایک اتھیڑ عمر ہوگا. اور سرکار صدیق سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ تو بات نہیں ہے, بچہ تو نہیں ہے. وہ نشانیاں جو میں نے پڑھی ہیں, جو مجھے پتا ہے, وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں سوائے ایک کے. وہ مجھے ذرا تسلی کرنے دے. میں نے پڑھا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر شخص جو نبی کا جھنڈا لے کر چلے گا, اس کی ناف کے ساتھ تیل ہوگا. آپ نے سے کرتا اٹھا دیا تو ناف کے ساتھ تیل تھا. وہ جو ایسے کر کے بزرگ بیٹھتا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے تصدیق ہو گئی ہے. جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا. اس نے کہا میں نے اس آخری نبی کی نعت کے 12 شعر لکھے. یہ پرچی آپ نے باہر والی جیب میں نہیں ڈالنی, انہوں اندر والی کسی پوچھے چھپا اندر, اور یہ اندر جا کے آپ نے دینی نہیں کو میرا سلام دیا سے آپ نے پرچی ڈالی اور تشریف لے گئے. فرماتے ہیں واپسی پر ہمارا قافلہ جب چلا یمن سے مکہ مکرمہ, تو ایک جگہ زیتون کے درخت تھے. ہم ان درختوں کے نیچے سوئے, سارے سو گئے. تو فرماتے میں بھی لیٹ گیا. زیتون کی ٹہنی آ کر نا میرے رخسار پر ایسے مس ہونے لگے, جیسے مجھے اشارہ کر رہی ہو کہ جلدی اٹھے, وہاں تو اعلان ہو گیا ہے. جلدی سے اٹھے, تیار کیا قافلے کو. جیسے ہی مکہ مکرمہ میں پہنچے, ابو جہل اپنی فضول کمپنی کے ساتھ کھڑا ہے, اور جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ بھلا یتیم بھی نبی ہو سکتے ہیں. ابو جہل نے سرکار صدیق فرماتے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ تیرا دوست جسے تو اپنا دوست کہتا تھا اور وہ تجھے دوست کہتا ہے, اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. فرمایا ہٹو ذرا میرے راستے سے. گئے, جلدی سے دروازے پر دستک دی. اپنے گھر تو کیا بھی جانا تھا, کاشان نبوت پہ آئے, دستک دی, دروازہ کھولا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات فوراً حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے آپ نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ انہوں نے شک نہیں ہے, ہاتھ اس لیے تو پکڑا ہے. فرمایا ہاتھ کیوں پکڑا؟ کہنے لگے حضور مجھ سے پہلے کوئی آگے مرید تو نہیں ہوا. سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, دل سے مان گیا ہوں, مگر نبوت کی کوئی علامت, کوئی شناخت, کوئی پہچان؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا شیخ الذی لقیتک بالیمن, وہ بزرگ جس سے یمن میں ملاقات کر کے آ رہے ہو اور ابھی بھی مجھ سے نبوت کی دلیل مانگتے. ہاتھ پکڑا ہوگا ایسے. آپ فرماتے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے آیا, میں نے مسکرا کر کہا حضور یمن میں تو میں بہت سارے بزرگوں سے ملا ہوں, آپ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ اس وقت میرے نبی نے جلال نبوت کے ساتھ فرمایا میں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جس نے 12 اشعار پر مشتمل میری نعت کی پرچی لے کر تیری اندر والی جیب میں ڈالی ہوئی. اللہ مجھے وہ میری نعت دکھا. آپ نے لیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دستے پاک پر بیٹھ ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا. واپس آئے تو وہ رستے میں کھڑا ہے. اس نے کہا سناؤ کیا بنا؟ آپ فرمایا میں تو ماننا ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا جو مکہ میں رہ کر یمن کی خبر سچی دے سکتا ہے وہ مکہ میں بیٹھ کر عرش کی سچی خبر نہیں دے سکتا. رحمت للعالمین. وقت میرا ہو گیا ہے مگر کہتے ہیں تو میں 2 باتیں سنا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ وہ آیت ہے جو ہمارے بچے کو زبانی آتی. میرے ساتھ ذرا تلاوت کریں جن کی زبانیں ساتھ دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم, نہیں جاگیں گے ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نہیں, یہ بھی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے 2 عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
میرے سونے جتنے جہان میں نے بنائے ہیں اس ہر جہان کی رحمت بنا کر میرے محمد میں نے آپ کو بھیجا. ایک بات. دوسری بات اس آیت کے ضمن میں جلدی سے قبول فرمائیں جو سننے اور سیکھنے کا شوق لے کر بیٹھے ہیں. عوام کے نزدیک عالم دو ہے، ایک دنیا اور ایک عقبہ آخرت. عوام الناس کے نزدیک عالم دو، ایک دنیا اور ایک آخرت. اہل علم کے نزدیک عالم 18,000. سلطان بہو کا شعر بھی ہے 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے لڑتے. دنیا والوں کے نزدیک، عوام الناس کے نزدیک عالم دو، دنیا اور آخرت. اہل علم کے نزدیک عالم 18,000. صوفیاء کے نزدیک، اہل طریقت کے نزدیک عالم 84,000. جلدی نظر. اور آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ 4 لاکھ عالم تو ہم نے دریافت کر لی ہے. ویڈیو مسجد شریف میں آنے والوں، عالم 2 ہوں یا 18,000 ہوں یا 84,000 ہوں یا 4 لاکھ ہوں، جیسے جیسے عالم روشناس ہوتے جائیں گے میرے اور آپ کے نبی کی رحمت آگے بڑھ کے انہیں اپنے دامن کرم میں سمیٹ دی جائے. اگلی بات، لفظ رحمتن جن کی گنتی اچھی ہے وہ ذرا میرے ساتھ جو گن سکتے ہو ٹھیک ٹھیک، جنہیں ریاضی میتھ کے ساتھ کیلکولیشن آتی ہے. لفظ رحمتن قرآن مقدس میں 79 مرتبہ ہے. سبحان اللہ کے ساتھ مجھے آپ نے عدد بھی بتایا کہ کتنے ہو رہے ہیں. رحمتن 79 مرتبہ. رحمتی کا یہ لفظ قرآن مقدس میں 3 مرتبہ ہے. لفظ رحمتی میری رحمت قرآن مقدس میں 2 مرتبہ ہے. لفظ رحمتی نا ہماری رحمت قرآن مقدس میں 5 بار ہے. کتنے لفظ رحمت اس کی رحمت قرآن حکیم میں 25 مرتبہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 100. جو چوپ ہے وہ سن کے بول دیں کتنے ہو گئے؟ 100. اچھا دیکھ قرآن کی سورتیں 114. تو پھر رکھیں دل پہ ہاتھ اور فیصلہ ایمانداری سے خود کریں. جو ذات آیات قرآنی اور سورہ قرآنی کے لیے بھی رحمت ہو اسے میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ کا. یہاں پر ایک جملہ جو میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی عرض کیا، آپ کو بھی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے، محمد کے بولنے سے قرآن بنے. قرآن کے کہنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنے. قرآن محتاج ہے جنبش لب مصطفیٰ. جب قرآن کا گزارا سرکار کے مقدس ہونٹوں کی جنبش کے بغیر نہیں ہو سکتا، میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا گزارا سرکار کی رحمت کے بغیر کیسے؟ اگلی بات اور آخری بات اسی آیت کے ضمن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ضمن میں اللہ کریم چاہتا تو یہ بات اس طرح سیدھی سیدھی بھی فرمائی جا سکتی تھی، یا محمد انت رحمت للعالمین.
اے میرے محبوب آپ عالمین کے لیے رحمت، یا رسول انت رحمت، اے میرے رسول آپ سارے جہان کے لیے فضل ہی فضل ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم۔ یہ بات یوں سیدھی سیدھی بھی فرمائی جا سکتی تھی، مگر یہ بات سیدھی نہیں فرمائی، بلکہ انداز دیکھیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5-7-10-12 بندے ہیں جو اس بات تک پہنچے گئے پوری توجہ کے ساتھ۔ سیدھے سیدھے الفاظ نہیں، ایسے پورا ایک الفاظ کا طواف کر کے پھر یہ بات کی، ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کیوں پلٹا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیں، ارسال کرنے کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے۔ گل دکھی نہیں ہوگی، میں مثال دیتا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ارسال کرنے کے لیے مرکز سے دور ہونا ضروری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کا دوست رہتا ہو لندن میں اور آپ نے یہاں سے اسے خط لکھنا ہو، آپ خط لکھیں اور خط لکھ کر اپنی جیب میں ڈال دیں، اس تک پہنچ جائے؟ اس تک پہنچانے کے لیے اس خط کے کاغذ کو اس مرکز سے دور ہونا پڑے گا۔ خیال آسان سی مثال ہے، یہاں سے اگر ہمارے یہ کسی چوک سے اگر میں کسی سے کہوں کہ یار وہ فلاں دکان سے آپ نے فلاں چیز لے کے آنی ہے، اور وہ بندہ میری بات کو سن کر وہیں میرے پاس بیٹھ جائے، وہ چیز آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسے اٹھ کر جانا۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن کہہ میں دیتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ ارسال کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے مرکز سے دور ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا نبی کی رحمت کا آپ اندازہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے میں نے رسول کو وہاں سے ارسال کیا عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ جس نبی کی ذات وحدت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے، سارے سمجھیں گے تو پھر مجھے بتا، جس نبی کی ذات باری سے دوری، کیونکہ ارسال کیا گیا اور ارسال کے لیے مرکز سے دور ہونا ضروری ہے، جس رسول کی ذات احدیت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے، وصال کے بعد تو حضور ویسے ہی اس کی قربت میں رہ گئے۔ جس کی دوری عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی قربت عالمین کے لیے کس قدر مشکل کشائی والی ہے۔ چھوڑیں آپ شیعوں کو، دیوبندیوں کو، سنیوں کو، اہل حدیثوں کو چھوڑیں، آپ قرآن کی بات تو مانیں، قرآنی آیت سے جو عقیدہ بنائے۔ ابھی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کا معنی ہے زمانہ، اور مشہور زمانے کو تین، کیونکہ نوجوان آپ کے اندر بیٹھے، مشہور زمانے جو کل گزر گیا، ماضی پاسٹ، وہ بھی زمانہ تھا، جو آج اس وقت گزر رہا ہے، حال پریزنٹ، یہ بھی زمانہ ہے، جو کل آنے والا ہے، مستقبل، استقبال، فیوچر، وہ بھی زمانہ ہے۔ اسی آیت قرآنی سے پہلا عقیدہ تو یہ یہاں سے بنا کے جائے نا، اگر ماضی بھی زمانہ تھا، حال بھی زمانہ ہے، مستقبل بھی زمانہ ہے، تو پھر پہلا عقیدہ یہ بنائے کہ مصطفیٰ کل بھی رحمت تھے، حضور آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہے گی۔ رحمت کرنے والے کے لیے 10 شرائط کا ہونا ضروری ہے، میں نے آپ کو 3 سنا دی۔ جس نے رحمت کرنی ہو اس شخصیت میں 10 شرائط کا پایا جانا، بس بات ختم ہونے لگی، ضروری ہے 10 شرائط۔
پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے. مردے کا بھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے. رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر آیت قرآنی سے دوسرا عقیدہ یہ بھی بنائے کہ میرے نبی کا بھی زندہ تھے. حضور آج بھی زندہ ہے، زبانیں کھولے جن کی سلامت ہے، اور میرے اور آپ کے نبی قیامت کی صبح تک حیاتی تقسیم کرتے رہے. رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے، دوسری شرط، بہت شکریہ، رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. لیکن رحمت کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے، یہ بے اولاد ہے، اس کو بچے چاہیے، یہ تنگ دست ہے، اس کو رزق چاہیے، یہ بے سکون ہے، اس کو سکون چاہیے. حالات سے باخبر ہونا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بے سکون کو پیسے دے دے، بے اولاد کو صحت دے دے، چاہیے کچھ اور میل کچھ اور جائے. ایسا نہیں. رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا. تو پھر تیسرا عقیدہ یہ بھی اسی آیت سے بیٹھے بیٹھے بنا لیں کہ اگر رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے تو پھر مانے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ نبی کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، حضور کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے، اور سرکار کو غلاموں کے حال اور اعمال کی خبر قیامت تک رہے. تیسری شرط کہتے تو میں سنا دیتا ہوں، اور یہ آخر، رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کی بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. بولی سے واقف ہونا. اب دیکھیں نا، یہاں ہمارے کوئی پٹھان دوست آ جائے، اب جنہیں پشتو نہیں آتی، وہ بیچارہ کسی تکلیف میں ہو اور پشتو میں ہم سے مانگتا رہے تو ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی بلوچی میں مانگ لے آگے، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی بولی میں، ہمیں تو نہیں پتا چلے گا وہ کیا مانگ رہا ہے. مگر امت خضرا ایک ہی ہے. اس کی چھاؤں میں پنجابی بھی کھڑا ہے، پنجابی سے گلا پہ کرتا ہے، جانگلی بھی کھڑوتا ہے، جانگلی سے گلا پہ کرتا ہے، پشتو بھی کھڑا ہے، فرینچ بولنے والا بھی کھڑا ہے، انگریزی بولنے والا بھی کھڑا ہے، رشین بولنے والا بھی کھڑا ہے. دنیا جہان کی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے رو بھی رہے ہیں، اپنی اپنی بولی میں عرض بھی کر رہے ہیں. بولیوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے کہ اگلا منگنا کیسا پہ ہے میرے. اچھا، اگر رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کی بولی سے واقف ہونا ضروری ہے تو پھر چوتھا عقیدہ آج کی نشست میں، آخری عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے اٹھیں کہ حضور کو ہماری بولی کا پتہ کل بھی تھا، سرکار کو ہماری بولی کی سمجھ آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک جو جس بولی میں پکارے گا بشرطے کہ پکار میں اخلاص ہو، حضور سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مہربانی فرما بھی دیتے ہیں. نبی کوشش کرو آپ بھی مہربانی فرمائیں. سرکار کی ذات